बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन जस्टिस काजी फ़ाइज़ा केस की समाअत के दौरान बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने आज 45 मिनट पर मुश्तमिल अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा और जो सवाल उठाए जाते हैं कि लंदन की ये तीनों प्रॉपर्टीज़ कैसे ख़रीदी गईं, इसके लिए पैसा कहाँ से आया, मनी ट्रेल किधर है और पैसा पाकिस्तान से बाहर लंदन कैसे मुंतकिल किया गया, इन तमाम सवालों के जवाब देकर कमरा अदालत में बैठे हुए जज साहबान को, वकला को और मीडिया के नुमाइंदों को हैरान कर दिया। ना सिर्फ सवालों के जवाब दिए गए बल्कि डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए गए कि ये प्रॉपर्टीज़ कैसे ख़रीदी गई, पैसा पाकिस्तान से बाहर कैसे मुंतकिल हुआ और ये भी इंकशाफ किया गया कि ये तीनों लंदन की जायदादें इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास 2018 के गोशवारों में ज़ाहिर की जा चुकी हैं। आज के इस 45 मिनट का जो बयान, जो मौक़िफ़ अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने अदालत के सामने बयान किया, इसका तमाम अहवाल मैं आपके सामने बयान करूँगा। आज जब वीडियो लिंक पर अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ा को लिया गया तो सबसे पहले बेंच के सरबराह जस्टिस उमरता बंदयाल की जानिब से बेगम साहिबा को अस्सलाम वालेकुम कह के मुखातिब किया गया और आज जो वीडियो लिंक के ज़रिए मौक़िफ़ देने का एक मौका फ़राहम किया गया अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ा को, उस पर उन्होंने अदालत का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने ये भी कहा कि वो इससे पहले भी अपने ख़ावंद से ये कहती रही हैं कि ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं, इन सवालों के जवाब के लिए उनसे आखिर रब्ता क्यों नहीं किया जा रहा। सबसे पहले जो उन्होंने अपना बयान का आगाज़ किया, उन्होंने कहा कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल वक्त है, मेरे वालिद जो हैं वो करीबुल मर्ग हैं और उन्होंने बताया कि उनकी शादी जस्टिस काजी फ़ाइज़ा से 25 दिसंबर 1980 को हुई थी और उन्होंने अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी अदालत को दिखाया। वीडियो लिंक के ज़रिए जो कैमरा लगा हुआ था उसके सामने उन्होंने वो लहरा कर अयां करके दिखाया कि ये मेरा शनाख्ती कार्ड है और उन्होंने ये भी बताया कि 21 साल पहले उन्हें इस बात की बिल्कुल ख़बर नहीं थी कि वो 2004 में लंदन में अपनी पहली जायदाद ख़रीदेंगी। उन्होंने बताया कि उनका पहला शनाख्ती कार्ड जो है वो 2003 में जारी किया गया था और उस वक्त मेरे जो ख़ामंद हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं थे, हाई कोर्ट के जज नहीं थे, बल्कि वो एक वकील थे। और उन्होंने बताया कि पहला शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होने पे उन्हें दूसरा शनाख्ती कार्ड जारी किया गया और उन्होंने बताया अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने कि उनकी वालदा जो हैं वो स्पेनिश नेशनल हैं और मेरे पास भी स्पेन का पासपोर्ट मौजूद है और पहली मरतबा जब मैंने पाकिस्तान का वीज़ा स्पेनिश पासपोर्ट पे हासिल किया तो मुझे 5 साल का वीज़ा जारी किया गया। दूसरी मरतबा भी पाकिस्तान के इदारों की जानिब से मुझे स्पेनिश पासपोर्ट पर जो 5 साल का वीज़ा जारी किया गया, लेकिन अभी कुछ अरसे से मुझे 1 साल का वीज़ा जो है वो पाकिस्तान के इदारों की जानिब से जारी करके हरासा किया जा रहा है। आगे चल के उन्होंने मज़ीद तफसीलात भी बताई कि उन्होंने अमेरिकन स्कूल कराची में वो मुलाजमत करती रहीं और उनके एक लॉयर होते थे रेहान नकवी, जो उनके टैक्स गोशवारे इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास जमा कराते थे। टैक्स गोशवारे देने की जो ज़िम्मेदारी थी वो उनके लॉयर रेहान नकवी के पास थी और अपनी ज़रिए प्रॉपर्टीज़ के हवाले से भी उन्होंने तफसीलात अदालत को बताई कि उनकी नसीराबाद बलूचिस्तान में, डेरा मुराद जमाली बलूचिस्तान में और जैकबाबाद सिंध में उनकी ज़री आमदन है, ज़री प्रॉपर्टी है जो उनके वालिद साहब जो है वो मैनेज करते थे। और उन्होंने ये भी बताया कि उनके वकील रेहान नकवी की जानिब से उन्हें एडवाइस किया गया था कि ज़री ज़मीन पर जो आमदन है वो काबिल इनकम टैक्स नहीं है, इसलिए ज़री ज़मीन पर कोई टैक्स जो है वो अदा नहीं किया गया। काफ़ी डिटेल में उन्होंने अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड कराया। मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। उन्होंने ये भी बताया कि रेहान नकवी की जानिब से उन्हें एडवाइस किया गया था कि आप अपना एक फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट भी बनवाएं अगर आप लंदन में कोई पैसा ट्रांसफ़र करना चाहती हैं, प्रॉपर्टीज़ ख़रीदना चाहती हैं तो आपका एक फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट होना चाहिए। उन्होंने बताया कि 2 फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट जो है वो खुलवाए गए जिसके ज़रिए 7 लाख पाउंड की रकम 2003 से लेकर 2013 तक लंदन मुंतकिल की गई। इस हवाले से उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए जो फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट्स के डॉक्यूमेंट्स थे, बज़ाहिर वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लग रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि ये 3 प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर ख़रीदी गई। एक प्रॉपर्टीज़ मेरे नाम पर है, एक प्रॉपर्टीज़ मेरे और मेरे बेटे के नाम पर है और एक प्रॉपर्टी मेरे और मेरी बेटी के नाम पर है। आगे चल के उन्होंने ये भी बताया कि कराची में भी उन्होंने कुछ जायदादें ख़रीदी थी, क्लिफ्टन ब्लॉक 4 में, शाह अब्दुल लतीफ़ में, लेकिन वो प्रॉपर्टीज़ बाद अज़ां जो है वो फ़रोख्त कर दी गई। उन्होंने बताया कि ये जो पैसा पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल किया गया इसका मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास भी होना चाहिए, लेकिन मुझे ये रिकॉर्ड अपने मुतल्लिका बैंक से हासिल करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि ये 10 साल पुराना रिकॉर्ड था और बैंक हुकाम जो है इतना पुराना रिकॉर्ड अपने पास नहीं रखते।
اور ان کی جو زرعی پراپرٹی ہے اس حوالے سے انہوں نے ڈیٹیل عدالت کے سامنے رکھی. اپنی ایک ایک پراپرٹی کا, چاہے وہ جیکو آباد میں تھی, چاہے وہ جیکو آباد میں ہے, ڈیرہ مراد جمالی میں ہے, چاہے وہ نصیر آباد بلوچستان میں ہے, اس کے خسرہ نمبر بھی پڑھ کر عدالت کو بتایا کہ یہ خسرہ نمبر ہے جو میری زرعی پراپرٹی ہے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ امریکن اسکول میں جہاں وہ اپنی ملازمت کرتی تھی اس کے بھی وہ انکم ٹیکس گوشوارے دیتی رہیں. لیکن یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ اپنے بیان ریکارڈ کرانے کے دوران اہلیہ جسٹس قاضی فائزہ متعدد مرتبہ آبدیدہ بھی ہوئیں, ان کے آنکھوں میں آنسو بھی آئے اور وہ ٹیشو پیپر سے اپنے آنسو جو ہے وہ صاف بھی کرتی رہیں. لیکن جو سوالات تھے جو عدالت میں پوچھے جا رہے تھے ان سوالوں کے جواب بھی جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھے. میں کوشش کروں گا اسکپ کر کے جو انہوں نے اہم باتیں کی ہیں وہی آپ کے سامنے بیان کروں. انہوں نے بتایا کہ یہ پیسہ جو باہر منتقل کیا گیا فارن کرنسی اکاؤنٹ کے ذریعے, یہ فارن کرنسی اکاؤنٹ میرے نام پر ہیں, میرے خاوند کے نام پر نہیں ہے. ایک پراپرٹی 2,36,000 پاؤنڈ کی خریدی گئی اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ میرے پاس عدالت نے مجھے محدود وقت دیا ہے لیکن میں کوشش کروں گی کہ تمام دستاویزات جو اوریجنل ہیں وہ آپ کو دکھا سکوں. اور انہوں نے یہ بتایا کہ ایک پراپرٹی, دوسری پراپرٹی 2,45,000 پاؤنڈ کی خریدی گئی اور تیسری پراپرٹی 2,70,000 پاؤنڈ میں خریدی گئی. اس کے سیکوینس میں فرق آ سکتا ہے لیکن باتیں انہوں نے یہی کی کہ جو 2,70,000 پاؤنڈ کی پراپرٹی خریدی گئی وہ میری اور میری بیٹے کے نام پر ہے. اور پھر یہ بھی بتایا کہ تینوں پراپرٹیز میں سے اب 2 جو پراپرٹیز ہیں انہیں لندن میں رینٹ آؤٹ کر دیا گیا ہے اور ایک پراپرٹیز پہ ان کا بیٹا رہتا ہے جو وہاں پر اپنا کام کرتا ہے, اپنا روزگار کماتا ہے. اور آگے چل کے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ پراپرٹیز جو لندن کی جائیدادیں ہیں 2018 کے انکم ٹیکس گوشواروں میں وہ ظاہر کر چکی ہیں, لیکن چونکہ ٹیکس ٹائم جو ہے وہ حکومت کی جانب سے ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے تو یہ گوشوارے جنوری 2020 میں فائل کرائے گئے تھے ایف بی آر کے پاس. لیکن انہوں نے شکوہ کیا کہ یہ ان تمام سوالوں کے جواب وہ پہلے دن سے دینا چاہتی تھیں. ایف بی آر کے دفتر بھی گئی تھیں لیکن ایف بی آر کے دفاتر نے, بیٹھے ہوئے لوگوں نے مجھے کئی گھنٹے وہاں پر انتظار کرایا. مجھے ایک بندے سے, ایک شخص سے, ایک آفیسر سے دوسرے آفیسر کے پاس بھیجا گیا لیکن میں اپنا خط دے کر ایف بی آر سے واپس آ گئی. اور اس کے بعد پھر میں نے دوسرا خط بھی لکھا اور اس میں نے یہی باتیں کی تھی کہ جو میرا انکم ٹیکس کا ریکارڈ تھا جو کبھی کراچی میں ہوا کرتا تھا وہ میرا آر ٹی او نمبر یا ٹیکس کا ریکارڈ اسلام آباد میں کیوں منتقل کیا گیا. میرے ان تمام سوالوں کا جواب ٹیکس اتھارٹی یا ایف بی آر کی جانب سے نہیں دیا گیا. لیکن آگے چل کے جب وہ اپنا تمام یہ موقف دے چکی, 45 منٹ ان کے موقف کو ہو چکے, بیان ریکارڈ کرا چکی, منی ٹریل وغیرہ تمام دستاویزات, بظاہر ایسا لگ رہا تھا وہ اوریجنل ڈاکومنٹس لے کر آئی ہیں جو عدالت کو دکھا رہی تھیں. تو جسٹس سمرتا بندیال کی جانب سے یہ کہا کہ بیگم صاحبہ ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ آپ کے پاس تمام ریکارڈ موجود ہے. ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام ڈاکومنٹس, یہ تمام جو ایشو ہے اس پر میرٹ پر یہ عدالت جو ہے سپریم کورٹ کی 10 رکنی بینچ فیصلہ نہیں کر سکتی. اور یہ ایڈوائز کیا گیا کہ آپ کے پاس 2 فورم ہے. معذرت چاہتا ہوں, جسٹس سمرتا بندیال کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ کے پاس 2 فورم ہیں. آپ نے جو منی ٹریل ہمیں دکھائی ہے, آپ نے جو ڈاکومنٹس ہمیں دکھائی ہیں, آپ نے جو آمدن کے سورس بتائے ہیں, آپ یہ تو جا کر ایف بی آر کے سامنے ڈسکلوز کر دیں یا پھر سپریم جوڈیشل کونسل جہاں پر ریفرنس فائل کیا گیا ہے وہاں پر آپ اپنا جا کر موقف جو ہے وہ بیان کر سکتی ہیں. اور جسٹس سمرتا بندیال کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کا جو موقف ہے آپ اپنے موقف پر, آپ کے اس موقف سے جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں, ٹیکس اتھارٹی, وہ اس سے ضرور مطمئن ہوں گے. لیکن آپ کا جو حوصلہ ہے, جس طریقے سے آپ نے یہ تمام چیزیں بیان کی, عدالت کے سامنے رکھی, ہم اس کی داد دیتے ہیں. لیکن اہلیہ جسٹس قاضی فائزہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ 13 ماہ اس معاملے کو ہو چکے ہیں, آخر میرے بیٹے کو انگلینڈ میں ہراساں کیوں کیا گیا. اور کمپین کی بھی کچھ انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ 13 ماہ گزر گئے, آغاز میں ہی ہم سے یہ بات اگر پوچھ لی جاتی تو کیا مناسب نہیں ہوتا. میں کسی قسم کی رعایت نہیں مانگتی, لیکن میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ جو عام شہریوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے میرے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے. جس پر جسٹس سمرتا بندیال نے یہ کہا کہ ہمارے پاکستان میں جو ایک روایت ہے, تھانے کا ایس ایچ او جو ہے اس کے پاس بھی وہ لوگوں کے پاس چل کے نہیں جاتا. اگر کسی کو شکایت ہوتی ہے تو لوگ تھانے کے ایس ایچ او کے پاس چل کے جاتے ہیں. اسی طرح سے ٹیکس اتھارٹی جو ہے وہ بھی لوگوں کے پاس چل کے نہیں جاتی. کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے, ان کے کوئی سوالات ہوتے ہیں, کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ لوگ خود جو ہے وہ ٹیکس اتھارٹی کے پاس جاتے ہیں. لیکن جسٹس سمرتا بندیال نے یہ کہا کہ ہم امید کرتے ہیں ٹیکس حکام آپ کو عزت بھی دیں گے, آپ کا موقف بھی سنیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس سمرتا بندیال نے یہ بھی کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں
کہ ہم جتنے بھی جج صاحبان ہیں اپنے کنڈکٹ پر، چاہے ہماری نجی لائف ہو چاہے ہماری پبلک لائف ہو، اس پر ہم جواب دہ ہیں۔ اور جواب دینا، اگر کوئی سوال اٹھایا جاتا ہے مالی امور کے حوالے سے یا کسی بھی ایشو پر، ہم جج صاحبان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس معاملے پر اپنا جواب دیں، اور یہ قانون کا تقاضا بھی ہے۔ اور جب ہم دوسرے پبلک آفس ہولڈرز کا احتساب کرتے ہیں، ان سے ان کے مالی معاملات کے حوالے سے یا دیگر معاملات کے حوالے سے سوال پوچھتے ہیں، تو ہم پر ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ اگر ہماری ذات کے حوالے سے، ہماری نجی لائف کے حوالے سے یا ہماری پبلک لائف کے حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے تو ہم بھی اس کا اسی طرح سے جواب دیں، اور اس جواب کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے جب یہ جواب ہو چکا تو پھر پوچھا گیا حکومتی وکیل سے، بیرسٹر فروغ نسیم سے، کہ آپ اس پر کیا کہتے ہیں کہ اہلیہ یہ کہتی ہیں کہ ان تمام پراپرٹیز کو اپنے ٹیکس گوشواروں میں ظاہر کر چکی ہیں، تو اس پر آپ اگر وہ ریکارڈ لا کر ہمیں دکھا دیں۔ تو بیرسٹر فروغ نسیم نے کہا کہ یہ ریکارڈ لانا میرے لیے شاید اتنا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ بہت سے اعتراض یہاں پر بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس پر عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ ایف بی آر سے کہہ کے سین انویلپ میں وہ ریکارڈ ہمارے پاس لے کر آئیں، ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ لیکن جو ایک کمپلینٹ کی گئی تھی ایف بی آر کی جانب سے، اہلیہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کی تھی کہ انہیں عزت نہیں دی گئی، ان کا موقف ایف بی آر کی جانب سے نہیں سنا گیا، جس پر امرتا بندیال نے حکومتی وکیل بیرسٹر فروغ نسیم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اہلیہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایف بی آر کے حوالے سے بہت زیادہ شکایت کر رہی ہیں، جس پر حکومتی وکیل بیرسٹر فروغ نسیم نے یہ کہا کہ ان کو جو شکایت ہیں، یہ شکایت اگر درست ہیں، ایف بی آر نے ان کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا ہے، تو اس کی براہ راست جو شکایت ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کو بھیجی جائے گی، اور اس پر ایکشن وزیر اعظم عمران خان خود لیں گے۔ لیکن جسٹس مقبول باقر نے بڑی اہم بات کی تھی کہ اب چونکہ موقف اہلیہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا آ گیا ہے، تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اسٹیٹ بینک سے بھی اگر ریکارڈ آ جائے، کیونکہ اہلیہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تھا کہ میں نے جو پیسہ پاکستان سے باہر لندن منتقل کیا تھا، اس کا ریکارڈ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے بھی ہونا چاہیے۔ تو فروغ نسیم سے کہا گیا کہ آپ اگر اسٹیٹ بینک سے کوئی ریکارڈ مل سکتا ہے تو آپ وہ لے کر آئیں، تو اس ریکارڈ پر اسٹیٹ بینک کی سے آنے والی دستاویزات پر ہم فردر فیصلہ کریں گے کہ اس معاملے پر کارروائی کو آگے کیسے بڑھانا ہے۔ باقی آج کی کارروائی 11:30 بجے کیا شروع ہوئی، 1:45 بجے کے بعد کیا دلائل بیرسٹر فروغ نسیم کی جانب سے دیے گئے، اس پر میں الگ سے ویڈیو کروں گا۔ اب میں اجازت چاہوں گا، لیکن آج کا یہ بیان بڑا اہمیت اختیار کر چکا ہے، جس طرح سے اہلیہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تمام سوالوں کے جواب عدالت کے سامنے رکھے ہیں۔ بظاہر عدالت مطمئن ہوئی ہے، لیکن عدالت نے انہیں راستہ دکھایا ہے کہ آپ سپریم جوڈیشل کونسل جائیں یا پھر آپ ٹیکس اتھارٹی کے پاس جائیں اور ان تمام سوالوں کے وہاں پر جواب دیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔